پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی بھی اس وقت شدید ضرورت ہے تاکہ قرضے بھی اتارے جا سکیں اور درآمدات کا بل بھی ادا کیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 3 مئی کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک کے پاس تقریباً 16 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ ان میں پی ٹی آئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے ملنے والی رقوم بھی شامل ہیں۔ تو اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو کے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم سن رہے تھے پہلے کہ جی 8 سے 12 ارب ڈالر تک کا بیل آؤٹ پیکج ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اینڈ میں ملے 6 ارب ڈالرز۔ جی کیا ظاہر کرتا ہے، کیا ضرورت پوری ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ دیکھیے، یہ ضرورت کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ جہاں تک آئی ایم ایف کے لون کا معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق پروگرام کی انٹینسٹی پہ ہوتا ہے۔ اگر پروگرام اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کی بیسس پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں، اگر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو پیسے ذرا کم ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مشکل ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے اوپر دوسری ملکوں کے بھی بہت زیادہ ریکویسٹ ہیں، اس لیے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو بانٹنا ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جو ریسورسز مل رہی ہیں 6 بلین کے قریب، اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوگا کہ جو اگلے 4-5 سال میں ہم نے ری پے کرنا ہے آئی ایم ایف کو، وہ رول اوور کر دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو ری پیمنٹ کی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ یہ بتائیے، حکومت پہ بہت زیادہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیر کر دی، پہلے جاتے 8-10 مہینے لگا دیے۔ اگر پہلے چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس تو کیا شرائط میں کسی قسم کا کچھ ڈفرینس ہم دیکھتے؟ نہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ دیکھیے، جب اس قسم کے پروگرام کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف پری کنڈیشنز لگاتا ہے، پرائر ایکشنز ہوتے ہیں۔ آج سے 8 مہینے پہلے وہ پرائر ایکشنز مقام پہ نہیں تھے، تو ان کے بغیر کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف سیریسلی اس معاملے کو کنسیڈر کرے۔ ان میں وقت لگتا ہے۔ یقیناً یہ درست ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ ایکشن جلدی لے سکتے تھے اور لینے چاہیے تھے۔ یقیناً تاخیر کی گئی، اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ممالک اپنی جو نئی گورنمنٹس آتی ہیں ان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں اور کس طرح وہ حل ہو سکتی ہیں اور اس کے کس قسم کے سیاسی اثرات ہوں گے۔ ان کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان نے جو کیا ہے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تھا بنسبت اتنی دیر کے بعد۔ اور پرائر ایکشنز کا جو آپ نے ذکر کیا، تو پرائر ایکشن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح روپی کو فری فلوٹ ہونے دیا، جس طرح سبسڈیز کم کی جا رہی ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ایسے ایکشنز تھے جن کو آئی ایم ایف نے اب دیکھا ہے اور ان کو نظر آیا کہ پاکستان نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی ضرورت تھی۔ اب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ کہ 6 ارب ڈالر دینے کا مقصد بڑا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کو لونز ری پے کرنے تھے وہ رول اوور ہو جائیں۔ تو پھر پاکستان کی عوام کے پاس آیا کیا؟ ملک کے جو چیکنگ اکاؤنٹ ہے اس میں آیا کیا پھر؟ دیکھیے، یہ چیکنگ اکاؤنٹ میں پیسے جانے کی بات نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پراپر قسم کی پالیسیز اختیار کریں جس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بلکہ ان کو حل کیا جائے۔ اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں، ایکسپینڈیچر کو کنٹین کیا جائے، اسٹیٹ انٹرپرائزز کی ایفیشنسی بڑھائی جائے، سبسڈیز کم کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ ملک کے اندر جو پرائسنگ ہے وہ اس قسم کی ہو کہ وہ مارکیٹ کو ریفلیکٹ کرے، وہ انریلسٹک قسم کی پرائسنگ نہ ہو کہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا معاملہ تھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت یہی تھی کہ بڑا اوور ویلیوڈ روپی تھا، اس کو ریئل لیول پہ لانا ضروری تھا، تو اس لیے اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایکشنز لینے ضروری ہوتے ہیں چاہے آپ کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے نہ ملیں۔ تو پرائر ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ اس کے بعد جو آپ پالیسی لے رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوگی اور اس مقام پر آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ماضی میں بھی پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں لیکن پروگرامز کمپلیٹ نہیں کیے، پاکستان نے آئی ایم ایف کے کئی پروگرامز نہیں کیے۔ تو ایک تو یہ کہ جب ماضی میں نہیں کیے تو کیوں آئی ایم ایف، کس طرح سے کیا کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف پھر آپ کو قرضہ دینے پہ راضی ہو جاتا ہے؟ 1 نمبر 2، اگر ماضی میں نہیں کر سکے تو اس مرتبہ کیسے پروگرام پورا کر سکیں گے گیون دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز؟ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دا ریزن کہ آئی ایم ایف نے صرف اتنے پیسے کم دیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاکستان کو پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر آئندہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے، اسی لیے کم دیے گئے ہیں۔ ان کو دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد اگر پاکستان افیکٹولی اپنے پالیسیز کو اختیار کرتا رہے تو شاید آئی ایم ایف
ایک نیا پروگرام کرنے کے لیے تیار ہو جائے جس میں زیادہ ریسورسز مل جائیں، لیکن اس کی بیسک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرنا ہوگی جو یقیناً اب تک ویریبل رہی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آج کابینہ نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دی ہے اور حفیظ شیخ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مقصد ریونیو حاصل کرنا نہیں بلکہ ڈیڈ ایسٹس کو معیشت کا حصہ بنانا ہے۔ کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں یہ اسکیمیں اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے یہ ایک پری کنڈیشن تھی بیسکلی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا جائے جس کے اوپر ٹیکسز بعد میں لگ سکے۔ جو کمپلیکیشنز تھیں، جو ڈسپیوٹس تھے، وہ اس ایمنسٹی اسکیم کے بعد ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ ڈٹرمن ہو جانا چاہیے کہ کتنے ایسٹس ہیں اور کس کے پاس ہیں اور کس قسم پہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ آئندہ جو ٹیکس لگیں گے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے بنسبت پہلے کے۔ اسی کا مقصد ٹیکس ایمنسٹی ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے آپ ریونیو جنریٹ کریں۔ آلرائٹ، بہت کمپلیکس ٹاپک ہے اور زبیر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اپنے ویورز کے لیے جو ہماری ویب سائٹ ہے urduViewer.com اس پہ مزید تفصیل میں ڈسکس کرتے رہیں گے، سو ہماری ویب سائٹ پہ ضرور آئیے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ شکریہ۔